بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹائم کو بچانے کے حوالے سے ایک ٹپ سامنے آئی ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ ٹائم ہمارا انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹائم کو سیو کر لیتے ہیں، جو بچت کرنا جانتے ہیں نا ٹائم کی، وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ اور جو ٹائم کی قدر نہیں کرتے یا ٹائم کو مینج کر کے نہیں چلتے تو ڈیفینیٹلی وہ ناکام لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹائم کو ہم ایک جگہ پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا بالکل ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ مجھ سمیت کئیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا کیا یہاں پہ بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جی رہے ہوتے ہیں فیوچر میں یا ہم جی رہے ہوتے ہیں پاسٹ میں، ہم پریزنٹ میں نہیں جی رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اساں ماضی دے وچ جیندے وتے ہوندے ہاں یا اساں مستقبل دے اندر جیندے وتے ہوندے ہاں، اساں پریزنٹ دے اندر نہ جیندے وتے ہوندے، اساں حال وچ نہ جیندے پے ہوندے۔ میں تو کوئی ایگزامپل دینا کس طرح سے ماضی اور فیوچر میں جی رہے ہوتے ہیں، ہم پریزنٹ میں کیسے نہیں ہوتے۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز میں ہمارا دھیان کہاں پہ ہونا چاہیے؟ نماز میں ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں ہی دھیان ہونا چاہیے نا۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی اعلیٰ، تو اللہ کی ہی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ مالک تو ہی اعلیٰ ہے، تیری تعریفیں ہیں سب۔ تو ہم کہاں دھیان دے رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا سجدے میں دھیان نہیں ہوتا، ہمارا کسی کام میں دھیان ہوتا ہے، یا پھر ہم کسی فیوچر میں پلان کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ماضی کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی واقعہ ایسا مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ جس میں ہم اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پیسوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گھریلو معاملات کو مائنڈ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اوکے بھائیو، تو ہم جب پریزنٹ میں جئیں گے، جب ہمارا دھیان پورا نماز کی طرف ہوگا، تو ہماری نماز میں ایک تو برکت ہوگی، دوسری بات کہ ہماری ٹائم میں بھی برکت ہوگی۔ ہم نماز تسلی سے سکون سے پڑھ لیں گے۔ اس طرح جب ہم نماز کو ہم پورے دھیان سے پڑھیں گے اور تخیل ہمارا مکمل فوکس میں ہوگا، تو ہماری ڈپریشن کم ہوگی، ہماری انگزائٹی کم ہوگی، ہماری پریشانیاں کم ہوں گی۔ ہم کچھ لمحے کے لیے اللہ کی یاد میں آئیں گے، ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارے دماغ کو سکون ملے گا۔ ہمیں قلبی اور ذہنی جب سکون آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم اگلے جو ہمارے کام ہوں گے، جو اگلے ہمارے پرپز ہوں گے، ان کو ہم جلدی اچیو کریں گے۔ اسی طرح سپوز کریں ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانے کے وقت ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم سوچیں کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے جو سپوز کریں کہ ابھی کسی سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور جھگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، ابھی بھی وہی باتیں مائنڈ میں چل رہی ہیں، یا گھریلو کوئی ٹینشن ہے تو وہ بھی کھانے کے وقت وہی چل رہی ہے، یا کوئی مووی یا کوئی ڈرامہ یا کوئی سین ہم نے ایسا دیکھا ہے وہ بھی ابھی مائنڈ میں چل رہا ہے، یا کوئی جاب میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے، کوئی ٹینشن ہے ہمیں، کسی وجہ سے کوئی بھی کام ہمارا صحیح نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم کھانے کے وقت پورا سرکل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہمارا فون آ جائے تو ہم فون سننے لگ جاتے ہیں، ادھر سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے فون سن رہے ہوتے ہیں۔ اٹس اوکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یا تو پاسٹ میں لے کر جا رہی ہوتی ہیں یا فیوچر میں لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں پریزنٹ میں نہیں لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ پریزنٹ میں تب ہوتا جب ہم کھانے کی طرف پورا دھیان دیتے۔ اسی طرح ہم جب جاب میں جاتے ہیں، جاب میں بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کدھر ہے؟ ماضی میں ہے یا فیوچر میں ہے، تو ہم پریزنٹ میں نہیں جی رہے ہوتے۔ اس طرح کرتے کرتے ہمارے بہت سارے ٹائم ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہماری ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ اچھے ملیں، رزلٹ اچھے نہیں مل رہے ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کریں اس کام میں، ہم ترقی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کرنا چاہیے تھا، ہمارا دن ضائع ہو گیا ہے۔ وجہ ساری یہی ہے کہ ہم پریزنٹ میں نہیں جی رہے ہوتے۔ اگر نماز میں ہم پریزنٹ میں جئیں، کھانے کے وقت پریزنٹ میں جئیں، جاب میں ہم پریزنٹ میں جئیں، کھیل کر رہے ہیں ہم پریزنٹ میں جئیں، اور سو کے گھر میں ٹائم دے رہے ہیں پریزنٹ میں جئیں، دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں دوستوں کے ساتھ جئیں، ریلیٹیوز کو دے رہے ہیں ریلیٹیوز کے ساتھ جئیں، کسی گولز میں ہم کام کر رہے ہیں، کسی این جی اوز میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی تحریک میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں جہاں پہ جس وقت ہیں اسی وقت میں وہی سوچیں، اسی کام کے بارے میں سوچیں۔ آپ کا کام بھی جلدی ختم ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جائے گا، ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی۔ یہ تھی آج ٹائم کے حوالے سے ٹپ۔ اپنا اور اپنے قیمتی وقت کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔